بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ آج کا یہ پروگرام مکتب تعلیم القرآن کی طرف سے منعقد کیا گیا یوم جمہوریت کی مناسبت سے جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے کہ رائے عامہ سے جو چیز حاصل کی جائے تو اس کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہاں کی حکومت ایسی ہو کہ جو عوام الناس کی مرضی سے عوام الناس کے فائدے کے لیے عوام الناس کی ترقی کے لیے کام کرنے والی۔ اس دن کی خوشی اس اعتبار سے منائی جاتی ہے کہ ملک آزاد ہونے کے بعد ایک ایسے دستور کی بات چلی کہ جو اپنے ملک کے دانشوران کا مرتب کیا ہوا ہو اور ملک میں رہنے والی تمام قوموں کے حقوق کا اس میں تذکرہ ہو۔ اس کے لیے انتخاب کی تدبیریں کی گئیں اور کچھ نمائندہ شخصیات کا انتخاب عمل میں آیا۔ انہوں نے دستور کی دفعات کو بحث و مباحثے کے بعد غور و خوض کے بعد مرتب کیا۔ جب یہ دستور مرتب ہو گیا تو 26 جنوری 1950 کو اس دستور کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ اس کی خوشی میں یہ دن منائے جاتے ہیں، اس کی یاد میں یہ دن منائے جاتے ہیں۔ لیکن اس دن کی تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس دن سے پہلے کے حالات اور اس سے پہلے کے حالات کا کوئی تذکرہ نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں مسلم دور حکومت تقریباً 900 سال پر محیط رہا ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر ایک طویل زمانے تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی۔ 2-4 حکمرانوں کے علاوہ باقی تمام حکمراں وہ ہیں کہ جنہوں نے نہایت ہی انصاف اور عدل کے ساتھ حکومت کی، یہاں کی قوموں کو ان کے حقوق دیے، ملک کی ترقی اور ملک کی خوشحالی کے لیے محنتیں کی، جدوجہد کی، جنگیں کی، اور پھر ملک ایسا سنہرا ملک بنایا کہ پوری دنیا میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ یہ خوشحالی اس ملک
میں مسلم دور حکومت میں حاصل ہوئی۔ اسی خوشحالی کو دیکھ کر کے انگریز کی نیت خراب ہوئی اور ان کی رال ٹپکی۔ غلط نیت سے، غلط ارادوں سے وہ ہندوستان کے اندر داخل ہوئے اور یہاں کے ذخائر کو، یہاں کے سونے کو، ہیروں کو، جواہرات کو وہ لوٹ کر کے لے گئے۔ ملک کی لوٹ مار کا یہ سلسلہ انگریز سے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اکابر کی، بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرا دیا اور جمہوریت کا نفاذ ہو گیا۔ لیکن بدنصیبی رہی ہے کہ ابھی تک ہندوستان کو برسر اقتدار ایسے طبقات حاصل نہیں ہوئے جو اس کو پھر دوبارہ سے سونے کی چڑیا بنا سکے۔ خیانتوں کا سلسلہ برابر جاری ہے، چل رہا ہے۔ جو آتا ہے ملک کے خزانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے مفاد کے لیے ملک کی سالمیت اور ملک کے اتحاد کو بھی داؤں پر لگا دیتا ہے۔ اور یہ ایک کسی خاص حکمراں کا معاملہ نہیں، تقریباً اب تک جس طرح کے حکمران ملتے رہے ہیں ان سب کی تاریخ، ان سب کی زندگی ملی جلی رنگت میں نظر آتی ہے۔ ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اس ملک کی خاطر، یہاں کی خوشحالی کی خاطر، ملک میں امن و امان کی خاطر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی، اور قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے، قربانیوں کا ایک طویل زمانہ رہا ہے۔ 1900 تک قربانی دینے والے صرف اور صرف ہمارے بزرگ تھے، ہمارے علماء تھے، ہمارے پرکھ تھے، ہماری عظیم شخصیات تھیں، اور کئی میدان جنگ صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑے ہیں۔ وہ میدان جنگ، اس کا چپا چپا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی شہادت پیش کرتا ہے۔ شاملی کا میدان ہو یا بالا کوٹ کا، یہ تمام وہ علاقے ہیں کہ جن میں صرف اور صرف ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور ایک دو قربانی نہیں بلکہ ہزارہا حضرات علماء اور محبان وطن، ہندوستان کے جانشار وفادار مسلمانوں نے مختلف مراحل میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ انگریز چونکہ اس نے مسلمانوں سے حکومت کو چھینا تھا، اس لیے بات لابدی تھی کہ سب سے زیادہ تکلیف مسلمان کو تھی، اور جس وقت انگریز نے یہ اعلان کیا کہ بہت سے عہدے جب خالی ہوئے اور نوکریوں کی بات آئی، تو ایک وقت ہندوستان میں ایسا بھی آیا کہ جس میں یہاں کے افسران کی طرف سے یہ اعلانات کیے گئے کہ ان عہدوں پر صرف اور صرف مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی، مسلمان کو کوئی نوکری نہیں دی جائے گی۔ جلیانوالہ کا باغ
امرتسر کا حادثہ بڑا حادثہ ہے اور ہزارہا مسلمانوں سے بھرا ہوا یہ باغ تھا جس میں لمحوں میں انگریز نے گولیاں چلائی اور ہزارہا کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ 1857 کی جنگ شاملی کے میدان میں لڑی گئی جس کی کمان ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا جعفر علی تھانیسری، حافظ دامن صاحب شہید، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ، علماء، قراء اور ہمدرد محبان وطن مسلمان شریک تھے۔ 1857 کے انقلاب کے بعد انگریز کے مظالم اتنے تیز ہو گئے تو سخت ہو گئے تھے کہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب سے کوئی بھی داڑھی کرتے والا مسلم علماء نما کوئی آدمی نظر آتا ہے تو اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی، مقدمات چلتے تھے، مقدمات کی سماعت ہوتی تھی، مقدمات کی پیروی کی جاتی تھی، لیکن 1857 کی جنگ کے بعد یہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا کہ اب بغیر کسی مقدمے کے ان کو سزا دی جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1865 سے 1867 تک، یعنی 1865، 1866 اور 1867، یہ 3 سال ایسے سنگین سال گزرے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے کہ جس کی تاریخ کو جب یاد کیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر شارع عام پر، ہر بڑے درخت پر اور دہلی کے چاندنی چوک سے پاکستان کے مقام خیبر تک راستے پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر پھانسی کا پھندا نہ لٹکایا گیا ہو اور جس میں کسی نہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی، صرف اس بنیاد پر کہ یہ کرتا پاجامے والا ہے، ٹوپی پگڑی والا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا تھا، اس کو گھوڑے پر یا ہاتھی پر بٹھایا جاتا اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور گھوڑے کو اور ہاتھی کو نیچے سے چلا دیا جاتا اور مسلمان کی، عالم کی، بزرگوں کی لاشیں درخت میں لٹک جاتی۔ ان لاشوں کو کوئی چھونے والا نہیں تھا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ ایسے ہی لٹکی لٹکی سوکھ جایا کرتی تھیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس طرح سے یہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ کتنے حضرات علماء کے گھر ایسے ہیں کہ ان کو عین خوشی کے وقت میں اور عین عید کے وقت میں گرفتار کیا گیا، ان کے گھروں کے سارے سامان کو لوٹا گیا، ان کے ہر مرد کو گرفتار کیا گیا، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے سامنے کی گئی۔ تو ہمارے اکابرین کے ساتھ اس ملک کی خاطر یہ ایسا کیا گیا۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ جب ملک کے اندر یہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے دہشت گردی سکھلاتے ہیں اور ملک کے لیے خطرہ ہے، وہ حضرات علماء اور وہ مدارس کہ جن میں تعلیم یافتہ، جن میں پڑھنے والوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں، اپنے گھرانوں کی قربانیاں دیں، اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، تو کیسے ملک کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اور کیسے ملک کے غدار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے جہاں بہت سے جھوٹ ہیں، ان بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ملک کے لیے خطرہ ہے اور ملک کا غدار ہے،
اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ملک آزاد ہونے کے بعد 1947 میں جب ملک آزاد ہو گیا تو ایک موقع ملا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کی جاتی، یکجہتی کے ساتھ کوششیں کی جاتی، اتحاد کے ساتھ کوششیں کی جاتی اور اس کی تعمیر نو کی جاتی، اس کو پھر سونے کی چڑیا بنایا جاتا۔ یہ نہ کر کے اقتدار کے جھگڑے شروع ہوئے اور پھر تقسیم کے جھگڑے شروع ہوئے اور پھر اسی پر بھی اتفاق نہیں کیا گیا، بلکہ اب کوشش یہ کی گئی، قدم یہ اٹھایا گیا کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا گیا اور تاریخ سے ایسی چھیڑ چھاڑ کی گئی کہ تاریخ کے صفحات سے ان واقعات کو مٹانے کی کوشش کی گئی جن صفحات میں ہمارے بزرگوں کی، مسلمانوں کی قربانیاں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی تھیں۔ تاریخ کو بدل دیا گیا اور پھر ملک کے سامنے، لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی غلط صورت پیش کی گئی اور آج تک پیش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانیوں کا سلسلہ روز بروز تیز ہوتا جا رہا۔ کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ہماری اذانوں پر پابندی لگائی جائے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اسی لیے دی تھی کہ ہمیں دین کے بارے میں ہمیں ستایا جائے، ہمارے دین سے کھلواڑ کیا جائے، ہمارے ملک میں اور دستور میں دیے ہوئے مذہبی حقوق کو چھینا جائے؟ آج یہ سب کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ مسلمان کو، ہر مرد عورت کو ان حالات سے واقف رہنا چاہیے اور ان واقعات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے گھر میں ان کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے ہم نے کیا کیا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا خون اس مٹی میں پیوست ہے، اس کے چپے چپے میں ہمارا خون پیوست ہے۔ لوگوں نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا، جس سے کئی گنا زیادہ ہم نے اس کے لیے خون بہایا، ہم نے اس کی آبیاری کی ہے، ہم نے اس کو چمن بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے، نہ ہم نے اس ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس ملک کو پرامن بنانے کے لیے ہم نے ہر طرح کے نذرانے پیش کیے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے ہم یہ 15 اگست اور 26 جنوری کے پروگرام مناتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا خون شامل ہے۔ لیکن جب یہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ سوچا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، کبھی طلاق کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، کبھی مدرسوں کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، کبھی جیسا سول کوڈ کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے جو براہ راست اسلام میں اور شریعت میں مداخلت کا اقدام ہے۔ اسلام کوئی ہماری زندگی سے مٹانے کی ایک کوشش ہے، منصوبہ بند کوشش ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، دنیا میں یہ پہلی بار اسلام کے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو مقابلہ کیا۔ وہ منصوبے کرنے والے اور سازشیں کرنے والے دنیا سے ناپید ہو گئے، ان کے نام اور نشان مٹ گئے، لیکن اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہیں۔ لیکن یہ جبھی باقی ہیں جب مسلمان اور اسلام بیدار رہے گا۔ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے بارے میں بیدار رہنا چاہیے اور بیداری عمل سے ہوتی ہے، عمل سے وابستگی اختیار کی جائے، قرآن کریم سے، مدارس سے، مکاتب سے، اپنے گھروں کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے رنگ میں رنگا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کی جائے۔ یہ مکاتب اسی لیے قائم ہے
ان مکتبوں کی طرف سے، مدرسوں کی طرف سے جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلم قوم، مسلم عوام ان سے ٹوٹ جائے، اور ان سے جب ٹوٹ جائے گی تو ہم اپنے مشن میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ جب تک مسلمان مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے گا تو کوئی کسی کا کوئی منصوبہ سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مکاتب کی، مدارس کی بھرپور حفاظت فرمائے، اور ملت اسلامیہ ہند کو مدارس سے، مکاتب سے مضبوطی کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔